اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ کوئی سنا دیتا ہوں تھوڑا کہ تیرا رب کہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ تیرا رب جو ہر شے پر حاضر و ناظر ہے، تو وہی نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہر نفس کو خطاب نہیں کیا، یا ایھا النفس المطمئنہ فرمایا، لوامہ نہیں فرمایا، یا اور کوئی وصف نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں خدا دی و انوار قلب سے اس کی مدد ہوتی ہے، تدبیر و مقابلے تقدیر سے برطرف ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے بندہ۔ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ حال پیدا فرماتے ہیں۔ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم نشست برخاست سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا کفایت نہیں کرتا تیرا رب کے ہر شے پر حاضر و ناظر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے، اس کو یوں خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا النفس، جو بہت دیر تو سیکھتا ہے، بعد رہتا ہے، اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے حضوری کو پیش نظر رکھتا ہے، تو اسی نفس سے کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم لوگ سب کو سنا دے یا ایھا النفس المطمئنہ۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا نفس دے کہ اللہ خود خطاب فرمائے یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اللہ ہی فرمائے گا، فرشتوں سے نہیں کہا جائے گا کہ چلے جاؤ وہاں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہ ہم لوگوں کو سب کو مقامی عطا فرمائے۔ بہت حضرت تھانوی کی ازل کتابوں میں سے ہے، اس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کرایا ہے، وہی ہے نا، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ حضرت تھانوی تھے مکہ ہی میں، حضرت حاجی صاحب کا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دیتے تو بہت اچھا مفید ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے ترجمہ کیا میں نے مکے میں بہت سنایا اس کو، تو وہیں ملی تھی مولانا وہی گنگو والے، انہوں نے دیا تھا، کیا نام ہے مولانا شیر محمد صاحب۔ یعنی اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف رجوع کر، اس حال میں تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اللہ کتنی بڑی
رضا، اللہ کی رضا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، دولت نہیں۔ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس پہ حکیم اختر صاحب کو نقطہ بیان کرتے تھے، میرے لوگوں میں پہلے مخاطب کیا، یہ نہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے تو لوگ مل جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ پر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ گھر میں کب آدمی داخل ہوتا ہے؟ جب کوئی رشتہ ہوتا ہے تب تو آتا ہے، پہلے رشتہ ہوتا ہے تب یہاں آتا ہے، پہلے ہی نہیں آتا۔ بہت اللہ ہم سب لوگوں کو اس لائق بنائے کہ وہاں پر جا سکیں۔ وصف مطمئنہ کی ایک صفت، ارجعی الی ربک، لوٹو اپنے رب کی طرف۔ بہت دنیا میں گھومے پھرے، ادھر آؤ۔ اللہ ہم سب ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک فرمایا، ارجعی الی رب نہیں فرمایا، الی ربک فرمایا ہے، الی رب نہیں فرمایا۔ نقطے میں الی اللہ فرمایا، اس میں اشارہ ہو گیا ہے کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف، بلطف باعتبار لطف ربوبیت ہے، اس میں تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف، کیونکہ وہ رب ہے۔ ربوبیت کے رشتے سے ہمارا ان کا رشتہ ربوبیت کا ہے، اس ربوبیت کی بنا پر اپنے یہاں بلا رہے ہیں۔ جس کے یہاں لڑکے کی پرورش ہوتی ہے، آتا کہ نہیں؟ آؤ بھائی، تم گھر کے آدمی ہو، باہر بھی رہتا تبھی تم تو گھر کے آدمی، آؤ تم تو گھر کے آدمی ہو۔ جو گھر کا تو ہے بلا ہی جاتا ہے، دوسرے ایک بھی تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ تو اللہ ہم سب لوگوں کو ارجعی الی ربک کا نہیں فرمایا، نہ الی اللہ فرمایا۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف بل اعتبار لطف ربوبیت کے ہے، الی ربک کا رب کے ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہے، لطف ربوبیت سے آ جاؤ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے اللہ بلا دے۔ آپ سب لوگ اچھے ہیں، مجھ سے دعا کیجیے ہم سبھی ساتھ جنت میں پہنچ جائیں۔ اخیر میں حضرت معذور ہو گئے تھے تو پکڑ کے چلاتے تھے۔ جب حج کرنے کے لیے جانے لگے تو اپنی لڑکیوں سے کہا کہ میں یہاں ایسے چل رہا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے چلائے گا، مجھے وہاں کعبہ میں خود اپنے پیر چلوں گا میں۔ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، ربنا ہے وہاں، رب آپ پرورش کرنے والے ہیں۔ وہاں جب پرورش ہے تو اس سلسلے کو بند نہ کیجیے، یہاں تک جنت میں پہنچا دیجیے۔ بہت حضرت تھانی نے ترجمہ کیا ہے، حضرت تھانی صاحب کے حکم سے کہ مکہ ہی میں کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ شیخ لکھ رہے کو لکھا ہے، لکھا میں تیار ہو گیا، وہی ترجمہ کیا ہے۔ میں بھی جب گیا یہ کتاب مل گئی، وہاں شیر محمد صاحب نام جانتے ہوں گے، انہوں نے دیا تھا۔ پھر اسی کو میں پورے سفر میں اپنے سناتے ہی رہ گیا، ختم تھوڑی ہوئی۔ اتنے نشانات دیکھیے اس پہ، اتنے نشان کتاب میں میرے اتنے نشانات ہیں۔ یہ نشان ہے کہ یہ کتاب، یہ الفاظ
یہی ہے مضمون سنانے لائق ہے نا، یہی ہے نا. راضی ہو جا رضا مت کھلی جنت، راضی بس داخل ہو جا میرے 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 بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. بندوں میں پہلے ہے، جنت میں بعد میں. بندوں میں ہونا ہی بہت بڑی دعوت ہے. بس اس آیت میں ایسے نفس کی بڑی خصوصیتیں اور صاف ہے. نفس مطمئنہ، کیا کیا راضیہ مرضیہ. کتاب تفسیر الجواہر المکیہ ہے، وہ تو اس میں ہم لوگ تو اب تک نفس کی تعریف حضرت بھی خود کہتے تھے کہ بھئی امارہ ہے اور لوامہ ہے اور راضیہ ہے، لیکن اس میں 7-8 بیان کیا. کہا ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. کبھی جاتے تھے تو لے حکیم عثمانی سے گئے تو اس کو لے کے پڑھا، کیونکہ دوسرے مسلک غیر مقلد، اس کو لے کے سنایا کہ یہ حضرت حکیم صاحب یہ سنیے. وہ اپنی بات پہنچاتے رہتے تھے. مجھ سے کہا یہ کتاب لے لو، دیکھو سنانا مجھے حکیم عثمانی سے. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. ارجعی الی ربک، ارجعی الی رب نہیں فرمایا، الی ربک فرمایا. رب کے اس میں خطاب خاص ہو گیا. ارجعی الی رب نہیں فرمایا، الی ربک اپنے رب کی طرف. کیا عمدہ. اب میں یہ رسالونی کی تفسیر پڑھ لے تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. یہ معنی مداری کہاں کوئی پڑھتا ہے مجھے قرآن سے بے مناسبتی کی بات ہے. اتنی موٹی کتاب ہے اس کی تفسیر، کتاب شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو لکھی ہے. ارجعی الی الرب نہیں فرمایا، الی اللہ فرمایا. اس میں اشارہ ہوا ہے کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف، ارجعی الی ربک نہیں، باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہے. اس میں جاؤ وہاں ڈانٹ ڈپٹ کی جگہ پر کہتا نہیں جاؤ وہاں پر معلوم ہوگا لوگ. نہیں، جنت میں بلا رہے ہیں، انداز الگ ہے، قہر کا نہیں ہے، محبت کا ہے. ارجعی الی ربک. اللہ ہم سب لوگوں کو، ہم لوگ سب آخری وقت سبھی کا ہے. ہر وقت استحصال رہتا تھا. ہمارا آخر میں تعداد کو بہت زیادہ مجبور متاثر رہتی تھی موت. اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرح باعتبار لطف ربوبیت کے، نہ باعتبار قہر الوہیت کے. ایک آدمی ایسے بھی آؤ پٹائی کریں گے، یہ بھی تو کہتا آدمی یہاں آؤ تم کو مٹھائی کھلائیں گے. لڑکے کو بعد میں بلاتا ہے، آؤ بلاتا ہے وہی پٹائی کے لیے، اور بعد میں کہتا ہے ہم تمہارے لیے مٹھائی لے آئے، آؤ مٹھائی کھلائیں گے. تو اللہ کا بلانا ایسے ہی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہم لوگ سب کو سنا دے گا. کچھ نہیں دنیا میں، اسی آواز کو سننے کے لیے ہمارے مشاعر رات و رات جاگتے ہیں. الہی حضرت امام ابو حنیفہ رات شب جاگتے تھے، رات کو جاگتے تھے، ہے نا. ارجعی الی ربک نہیں فرمایا، الی اللہ فرمایا. اس میں اشارہ ہو گیا ہے. ایک تو الی رب بھی ٹھیک ہے، لیکن ارجعی الی ربک، الی رب، ارجعی الی رب نہیں فرمایا، نہ الی اللہ. اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف
باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، باعتبار باعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہے۔ اس میں اس کو مانوس کرنا ہے اور اپنے لطف کرم و عنایت فرما کر ایک جاؤ دوسری بات ہے ایک آؤ چلے جاؤ، سے چلے جاؤ پہنچ جاؤ گے، دوسری بات فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قہریت کے طور پر نہیں، قہر سے نہیں، بلکہ لطف و کرم سے بلائے گا، آؤ بیٹے آ جاؤ میرے بندے تم ہو۔ اللہ ہم سب لوگوں کی اسی دے۔ ساتواں وصف کیا ہوگا؟ راضی ہے، یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں، اس کے احکام و آخرت میں جو وہ انعام ہے اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ بدون طمانینت و رضا کے میسر نہیں ہوتا۔ رجوع اللہ بطور بدون طمانینت برضا کے میسر نہیں ہوتا۔ رجوع اسی صورت میں جائے کہ اللہ کی طرف راضی ہو کر کے چلے گا، پہنچا۔ اس میں اشارہ ہے جب تک کہ اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہوگا، جب تک کہ اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہو، اللہ کے نزدیک آخرت میں مرضی و پسندیدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود پہلے اللہ ہی سے راضی نہیں تھے، ہم کیوں راضی ہو جائیں؟ کیونکہ مرضیہ پر راضیہ کو مقدم فرمایا ہے۔ راضیہ بولے تم راضی ہو تب مرضی ہو گے، اللہ سے تم راضی ہو تو اللہ کے تم مرضی بن جاؤ، پسندیدہ ہے نا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ان نقطے سب ہیں، کیونکہ مومنہ مرضیہ پر راضیہ مقدم کیا ہے۔ اگر کوئی شے اعتراض کرے کہ شاید سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بندے سے خوش ہونا نتیجہ اس کا ہے کہ بندہ اللہ سے خوش ہو، اور دوسری آیت سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ راضی ہوا بولو کہ شرع لکھ دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا خوش ہونا اللہ سے اس نتیجے کا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہے۔ معلوم ہوا کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہے۔ تم جو خوش ہو ان کی خوشی کی وجہ سے تم پر یہ اثر ہوا ہے کہ تم بھی اللہ، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تقوی کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف رضا خوشنودی، یہ سب انہی کی دین ہے۔ ہمارا راضی رہنا بھی انہی کا صدقہ ہے۔ حاصل ہوتا ہے ایک بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ بہت بہت اہم اور منتخب بدلی کتاب ہے، سالوں سے سنا رہا ہوں، نہیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ رمضان میں حضرت حاجی صاحب آئے، ماشاء اللہ کے وہ اشرف علی، اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تھا بہت اچھا ہوتا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں چونکہ مولانا لکھتے ہیں شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا، شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ سب سے نہیں کہا، بازار میں جا کے نہیں کہا کہ ترجمہ کر دو، علماء بہت سے تھے ان سے نہیں کہا، تھانوی کہہ گئے، حضرت سمجھے کہ یہی ترجمہ صحیح کر سکتا ہے، لیکن شیخ کا حکم تھا اس وجہ ترجمہ کیا۔ اس نفس کی بڑی تعریف ہے جو اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیا تو نے یہ ارشاد خداوندی نہیں سنا؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی رہنا سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے رضا، اللہ کی طرف سے رضامندی ہے سب سے بڑی دولت ہے۔ قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، کیے ہیں پیش دل و جا کے ہم نے نظرانے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
اللہ کو راضی کرنے کی فکر بھی پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وہی دل میں ڈالتے ہیں تو سب کچھ ملتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے رضامندی ہونا سب سے بڑی دولت ہے. اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ کے راضی کرنے کی فکر ہوگی مجھے معصیت کے قریب آدمی جائے گا. جو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. کیا تو نے یہ ارشاد خداوندی نہیں سنا؟ ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کا راضی رہنا ہی بڑی چیز ہے. اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ کی رضا. اسی چیز کے لیے بزرگوں کے پاس تھانوی کہا جاتے تھے. کیا بات تھانوی کہ جو نماز نہیں پڑھتے سب کچھ کر دیتے ہیں. ایک بات یہ دولت رضوان من اللہ حاصل ہو جائے اس کے لیے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ ہیں. اس وجہ سے ان کے یہاں جانے سے ہم کو پسندیدگی ملے گی. بہت ہی بحث بہت سمجھدار. رضوان من اللہ اکبر یعنی اللہ کی طرف سے رضامندی ہونا سب سے بڑی دولت ہے. یہ بات بیان نعم اہل جنت کے فرمایا. مطلب یہ ہوا کہ دولت رضا تمام نعمت سے بزرگتر ہے. رضوان من اللہ اکبر یہ تمام جتنی اور نعمتیں ہیں اللہ کا راضی رہنا وہ بہتر ہے. سب سے بہتر ہے اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے راضی ہے. اللہ مرزانہ ہے نا حدیث ہے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو آپ سے راضی کر دیجیے. وصف لہم جو داخل ہونے والے ہیں اللہ کا بنا بس فذکری اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ میری جنت میرے بندوں میں. اس میں نفس مطمئنہ کی بڑی بشارت ہے کہ وہ خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے پکارا گیا. نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ سب سے بڑی بشارت ہے. نفس مطمئنہ کی بڑی بشارت ہے وہ خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے پکارا اور بلایا گیا. اور یہ لوگ کون بندے ہیں؟ وہ خصوصیت اور نصرت کے بندے، مملوکیت اور قہر کے بندے نہیں ہیں. اللہ کے خاص لوگ. اللہ کے یہاں تو قہر بھی ہے کہ بندے وہ ایسے بندے ہیں جن کی شان میں ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا اور شیطان کو کھو دیے. الا عبادک المخلصین یعنی تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکاؤں گا. آگے بہت بحث حضرت تھانوی ترجمہ حضرت حاجی صاحب نے کرایا ہے حضرت تھانوی سے. آگے کہ اشرف علی اس کتاب کا مکے میں کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو بہت مفید ہوگی. تو حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا اس کا بہت سنایا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں سے آگاہی بھی دے اور پہنچا بھی دے اس مقام پر. اللہ منی اسألک رضاک و اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی رضا کے ہم طالب ہیں. اللہ منی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. بہرحال ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں ایسی باتیں سنتے ہیں تو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں سنائی جا رہی ہیں پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اولاد کے لیے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقامات رضا تک ہم لوگوں کو پہنچائے اور اللہ تعالیٰ عبادی کا کہ ہم کو پکارے. میرے بندے دعا کریے دے اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلہ چل رہا ہے طبیعت ٹھیک ہی ہے آپ حضرات کی دعا سے.
ٹھیک رہے اور طریق پر میں رہوں، طریق کی باتیں سناتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔